اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں، یہ دوسرا پارٹ شروع کر رہے ہیں۔ غیر اللہ کا مستحق العبادہ ہونا ذاتی و عطائی یعنی بسٹوڈ یا اسینشیل ہر طرح محال عقلی ہے اور غیر مقدور الباری ہے، لیکن غیر اللہ کی عبادت ممکن عقلی ہے، خواہ اس کو مستحق العبادہ اعتقاد کر کے کی جائے یا غیر مستحق العبادہ اعتقاد کر کے کیا جائے، اور اگر مستحق العبادہ اعتقاد کیا جائے تو خواہ ذاتی خواہ عطائی ہر طرح ممکن عقلی ہے، یعنی ذاتی اعتقاد کرنا بھی غیر اللہ کو ممکن عقلی ہے اور عطائی استحقاق العبادہ اعتقاد کرنا بھی ممکن عقلی ہے، لیکن ہر دو کفر و شرک ہے۔ معلوم ہوا یعنی شرک محال عقلی اور بعض شرک ممکن عقلی۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ غیر اللہ کو مستحق العبادہ اعتقاد کرنا ممکن عقلی، لیکن غیر اللہ کا مستحق العبادہ ہونا محال عقلی اور غیر مقدور الباری۔ لیکن ہر دو شرک، ایک شرک محال عقلی، دوسرا شرک ممکن عقلی، یعنی کسی غیر اللہ کا ذاتی طور پر یا عطائی طور پر مستحق العبادہ ہونا تو محال عقلی اور غیر مقدور الباری، لیکن اس غیر اللہ کو مستحق العبادہ ذاتی یا عطائی اعتقاد کرنا یہ ممکن عقلی، اور اس کے طرف شرک کی دو اقسام بھی ہو گئیں۔ یہ بھی یاد یا حافظے میں رکھیں کہ غیر اللہ کو مستحق العبادہ اعتقاد کرنا مستقل انڈیپینڈنٹ شرک اور غیر اللہ کی عبادت ایک مستقل انڈیپینڈنٹ شرک، ہر دو ایک دوسرے سے مستقل، یعنی ایچ ون آف دا ٹو شرک آر انڈیپینڈنٹ آف ون اینڈ ادر، لیکن ہر دو شرک ممکن عقلی یعنی ایبسولوٹلی کانٹیجنٹ۔ معلوم ہوا کہ غیر اللہ کی عبادت ممکن عقلی لیکن حرام یعنی فاربیڈن اور ممنوع یعنی پروہیبٹڈ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ ہم آپ کو پھر بیان کرتے ہیں کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ باوجود ممکن عقلی ہونے کے غیر اللہ کی عبادت حرام یا ممنوع کیوں ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اب اس پہ جواب پہ غور کرتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اب الہ کا کیا معنی ہے؟ ڈیٹی، گاڈ، خدا، الوہیم، یعنی اللہ کے سوا کوئی ڈیٹی، گاڈ، الوہیم، خدا نہیں، کیونکہ خدا کا معنی الہ کا معنی خدا۔ وہ جو جہل صاحب فرق کر رہے ہیں بالکل غلط ہے، جہل ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ یعنی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ عز و جل کی صفات غیر مخلوق ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ لیجیے، لیکن کسی صفت غیر مخلوقہ کی بھی عبادت نہیں ہوتی، نہ ان کو الہ مانا جاتا ہے، یعنی نہ ان کو خدا مانا جاتا ہے۔ غیر اللہ اور مخلوق تو اولا نہیں کو خدا یا الہ یا مستحق العبادہ اولا نہیں مانا جاتا۔ معلوم ہوا کہ غیر اللہ کی عبادت کے جائز ہونے یا نہ ہونے، ممنوع ہونے یا نہ ہونے کا مناعت غیر اللہ کے الہ ہونے یا نہ ہونے پر ہے، لیکن جب مرزا جہلمی صاحب نے اتنا بڑا شرک جو سراسر محال عقلی ہے، یعنی غیر اللہ کا منی گاڈ بننا یا کریٹڈ گاڈ بننا سراسر محال عقلی ہے، لیکن جہلمی صاحب نے اس کو ممکن عقلی مان لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ جب جہلمی صاحب نے اتنا بڑا شرک جو کہ سراسر محال عقلی ہے کو ممکن عقلی مان لیا، تو ان کی عبادت جو پہلے ہی ممکن عقلی ہے سراسر جائز ہو گئی، آخرہ دار الجزا ہے، لہذا باری تعالیٰ کی عبادت اگر نہ بھی ہو تو بھی اس صورت مفروضہ میں کہ اہل الجنہ میں الیاذ باللہ منی گاڈ اور منی گاڈیسز، کریٹڈ گاڈز اور کریٹڈ گاڈیسز بن جائیں تو ان میں سے ہر ایک کی عبادت جائز ہو جائے گی، خواہ کبھی واقع ہو اوکر ہو یا کبھی واقع نہ ہو، یعنی
एपोथेओसिस यानी कि मिनी गॉड बनने और क्रिएटेड गॉड बनने, या मिनी गॉडेसेस बनने या क्रिएटेड गॉडेसेस बनने के महूम इवेंट्स या वाक़या से अबदुल अबाद तक भी कोई इबादत उनकी ना होना तो इबादत जायज़ हो जाएगी। ये याद रखिएगा, ये सारी बातें आपने जहन में रखनी है। क्यों? फिर ये समझ लीजिए कि गैर अल्लाह की इबादत क्यों जायज़ नहीं है, क्योंकि कोई भी अल्लाह के सिवा खुदा नहीं है। अब आप बात समझ लें, अब अगर अल्लाह के सिवा कोई खुदा बन गया तो उस गैर अल्लाह की इबादत भी जायज़ हो गई। अब वो कहेंगे कि भाई हम तो इबादत नहीं मानते, तो जब आप गैर अल्लाह को खुदा मानने को, जो कि इतना बड़ा मुहाल अक़ली है, मुमकिन अक़ली मान लेते हैं, तो फिर इबादत के जो कि पहले ही मुमकिन अक़ली है उसके जायज़ मानने में कौन सी कसर रह गई है। खेल करते हैं जहलमी साहब, एक कुफरी अक़ीदा उम्मत में प्लांट करना चाहते हैं और फिर दिफा करके कि ताकि थोड़े लोग मुतमईन हो जाएं, दोबारा वो फिर मज़ीद बड़ा कुफ्र करें। अलियाज़ बिल्लाह ताला। ये देख लें, अब थर्ड पार्ट में हम मज़ीद बहस करेंगे, अगर कोई पढ़ सकता है तो पढ़ ले, और फिर आपको ये बता दें कि बड़ी मेहनत से ये लिखा है हमने, और अगर कोई हमारी इल्मी मेहनत ना माने तो तहरीरी मेहनत तो मानेगा। ये देख लें, क्योंकि इतने इराब लगाए हैं ना, ये बड़ी मुश्किल से लगाएं, सिर्फ इस वजह से कि लोग समझें कि हम किस हद तक अल्लाह के फजल करम से जहलमी साहब के रद्द करने में इख्लाफ रखते हैं। वस्सलाम।